جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب آ گیا جناب، کہتے ہیں کہ جی ہم کتب و ظاہر روایت اتت ستن لکل سنم حوت، ٹھیک ہے، یہ کل چل رہا تھا۔ اچھا ہاں، ومن کلام ذاتی ہی یوکر والی ہوتی وسیعتی وسیعت کے آخروں کو ہوتے ہیں وفی طبقات تمیمی میں انشر سیر الکبیر لسرخسی ان نصیر الکبیر، لیکن آخر تصنیف صنف میں پھر کانا صحیح اسباب و نصر صغیر یہ قلم جو بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو تھا اس میں سے امام اوزائی کے ہاتھ میں گئی کتاب سیر کبیر، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ سیرت کے اوپر اگر یہ وہ نہ کرتا، حدیثیں بیان نہ کرتا، تو میں کہتا کہ یہ خود علم کو گھڑتا ہے، اور یہ میں نے کل آپ کے سامنے وہ رکھ دیا تھا۔ یہ بات جو ہے نا درایتاً جو ہے نا سمجھ نہیں آتی ہے کہ امام جو ہے محمد جیسا کثیر تصانیف آدمی اور اتنے 30-35 سال جو ہے وہ ایک کتاب بھی نہ لکھے اس کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ امام محمد نے سیر کبیر جو لکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے علمیت ظاہر کر رہے ہیں اوزائی، امام اوزائی کے اوپر جو ہے، تو یہ بھی ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس وجہ سے لکھ رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا اب اوپری عبارت ہے ومن، اچھا جی، ومن تلام ذاتی ہی ومن تلام ذاتی شافی رضی اللہ عنہ، امام محمد کے تلامذہ میں سے امام شافی بھی ہیں، وہ تزوج بام شافی، اور امام محمد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امام شافی کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا، وفض علیہ کتبہ و مالہ، اور اپنی کتابیں اور جو مال تھا وہ امام شافی کو دے دیا تھا، فبسبب سارا شافی فقیہن، اسی سبب سے امام شافی جو تھے وہ فقی بن گئے۔ یہ بھی بات ذرا تھوڑا سا جو ہے نا اب لگتی نہیں ہے دل کو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ جناب قولو فبسبب صار الشافعی فقیہا ای ازداد فقاہتاً، تو کہتے ہیں کہ جناب کہ ان کے فقی بننے کا مطلب کیا ہے کہ فقاہت میں زیادتی آئی ہے، واطلع علی مسائل لم یکن مطلعا علیہا، اور وہ ان مسائل پر مطلع ہوئے جن کو پہلے وہ مطلع نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ فإن محمدًا ابدع فی کثرت استخراج المسائل، ٹھیک ہے، کیونکہ امام محمد نے بہت سے مسائل کے نکالنے کے جو ہے نا جو ہے ان کی ابتدا کی ہے، وإلا فشافعی رضی اللہ عنہ فقیہ مجتہد قبل ورود الی بغداد، ورنہ یہ تھا کہ امام شافعی تو پہلے سے ہی فقی تھے، بغداد آنے سے پہلے سے ہی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو دو قسم کی بڑی ہوئی چیزیں ملیں گی جب ان کی آپ فقہ کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی کا قول قدیم، امام شافعی یمن میں رہتے تھے، تو یمن بغداد جانے سے پہلے، امام محمد کے پاس جانے سے پہلے ان کی جو تھا فقہ کا انداز جو تھا وہ مختلف تھا، اس کے بعد یہ مصر منتقل ہو گئے تھے، وہاں پہ جانے کے بعد کافی حد تک جو تھا وہ انداز جو تھا وہ بدل گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ امام شافعی تو پہلے سے مجتہد تھے، وہ کیف یستفاد اجتہاد مطلق ممن لیس کذالک کا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتحاد مطلق حاصل کریں اس آدمی سے جو بہت مجتہد مطلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فادہ حل بھی نہیں واضح کری، امام محمد تو مجتہد مطلق کی تو نہیں ان کی وہ کی جاتی، تو یہ جو ہے اس میں سے یہ بات بھی آ گئی ہے۔ اب اوپری متن کے اندر سے دیکھیں، وَلَقَدْ أَنصَفَ الشَّافِعُ، امام شافعی نے واقعی انصاف کیا ہے، سو قال من اراد الفقہ، جو فقہ کا ارادہ کرے، فلیلزم اصحاب ابی حنیفہ، تو کیا کرے، امام حنیفہ کے اصحاب کو پکڑ لے، فإن المعانی قد تيسرت لهم، کہ ان کے معنی ان کے لیے آسان ہو گئے ہیں، واللہ ما صرت فقیا الا بکتب محسن، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں فقی نہیں بنا مگر امام محمد کی کتابوں سے۔ وقال اسماعیل ابن ابی رجاء رأیت محمد فی المنام، کہ میں نے امام محمد کو خواب میں دیکھا، فقلت له ما فعل اللہ بک،
اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال غفر لی، اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ ثم قال لو اردت ان اعذبک، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے محمد، اگر میں تجھے تیرے عذاب کا ارادہ کرتا، ما جعلت هذا العلم فیک، تو میں تجھے یہ علم عطا ہی نہ کرتا۔ فقلت له فأین ابو یوسف، ابو یوسف کہاں ہیں؟ قال فوقنا بدرجتین، 2 درجے اوپر ہیں۔ قلت فابو حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کہتے ہیں ہائی ہاتھ تھا، یعنی بہت دور دور، ذاک فی اعلی اللیین، وہ تو اعلی اللیین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیفا، اچھا امام ابو حنیفہ کیسے نہ ہوتے؟ وقت صلی الفجر بوضوء العشاء، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے عشاء کی نماز کے ساتھ، 40 سنہ 40 سال، یعنی کیا مطلب 40 سال تک سوئے نہیں تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، عشاء صحیح صحیح رات جو تھے وہ عبادت کے اندر، اور اس طرح وہ حج 55 حجتن، 55 حج کیے، ورا ربہ فی المنام 100 مرۃ، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خواب کے اندر، ولا قصۃ مشہورہ، ٹھیک ہے نا۔ اور امام ابو حنیفہ کا مشہور قصہ ہے کہ وہ فی حجۃ الاخیرہ استاذنا، اچھا جی، حجبۃ الکعبہ بدخول اللیل، تو انہوں نے آخری حج کے اندر جو خانہ کعبہ کا جو دربان تھا اس سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ فقام بین العمودین، دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، علی رجلہ الیمنی، دائیں پاؤں کے اوپر، وہ وضع الیسری علی ظہرہا، بایاں پاؤں پر رکھ دیا، حتی ختم نصف القرآن، آدھا قرآن ختم کیا، ثم رکع، رکوع کیا، اور سجدہ سجدہ کیا، ثم قام علی رجلہ الیسری، پھر بائیں پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، وضع الیمنی علی ظہرہا، دایاں پاؤں رکھ دیا بائیں پشت پر، بائیں پاؤں کی پشت پر، حتی ختم القرآن، فلما سلم بکا وناجا ربہ، روئے اور کہا کہ اللہ ما عبدک ھذا العبد الضعیف حق عبادتک، کہ اس ضعیف آدمی نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، لیکن عرفک حق معرفتک، لیکن آپ کی معرفت کا حق پہچانا ہے، فہب نقصان خدمت ہی، اس کی خدمت کا جو تھا نقصان، اس کو تو پورا کر دلی کمال معرفتی، اس کی معرفت کی کمال کی وجہ سے۔ فاتح فہاتف من جانب البیت، تو ایک پکارنے والے نے آواز دی، یا بنی قد عرفتنا حق المعرفہ، تو نے معرفت کا حق پہچان لیا، و خدمتنا احسنت الخدمت، احسن اچھی خدمت کی، وقد غفرنا لکا ولمن اتبعک، ٹھیک ہے نا، اور اس ہر آدمی کی بخشش فرما دی، ممن کھانا لمذبک الی یوم القیامہ، قیامت تک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے وکیل علی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، بما بلغت ما بلغت، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ قال ما بخیلت بالافادۃ، میں نے فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا، ومستنکفت، اور تکبر نہیں کیا، عن الاستفادہ، استفادہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، قال مسافر بن کرام، مسافر بن کرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ من جعل بینہ و بین اللہ، جس نے ابو حنیفہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان کر لیا، رجوت اللہ یخاف، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے امام صاحب کو جو ہے نا اس میں سے دیکھتے ہیں ذرا کچھ باتیں جو ہے نا ذرا، کون سا اشکال؟ اچھا یہ کل والا اشکال جو، اچھا اشکال یہ تھا کہ امام اوزائی جو ہیں، کل جو بات کی تھی کہ امام اوزائی کے سامنے جب کتاب گئی سیر کبیر، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا سیر صغیر گئی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہل عراق کہاں سے جو ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، وہ کہاں سے یہ لکھ رہے ہیں سیرت کے اوپر کتابیں جو ہیں، تو وہاں پہ تو وہ ہوئے ہی نہیں، غزوات تو ہوئے ہی نہیں۔ یہ بات جب امام محمد کو پہنچی تو انہوں نے کیا کیا، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کتاب لکھی سیر کبیر، پھر امام اوزائی کے پاس بھجوائی، تو امام اوزائی کے پاس جب گئی تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر یہ حدیثیں نہ بیان کرتا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم جو ہے نا، یہ میں جو تھا میں کہتا کہ یہ علم خود گھڑتا ہے اپنی طرف سے، یہ علم گھڑتا ہے اپنی طرف سے، تو لیکن
یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات جو ہے امام اوزائی کا انتقال ہوئے 155 ہجری کے اندر، امام محمد کا انتقال ہے 189 کا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ اور سیر کبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام محمد کی آخری کتاب ہے سیر کبیر، تو 34 سال تک اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی ہے 34 سال تک، یہ اشکال ہوتا ہے کہ 34 سال تک کوئی کتاب ہی نہیں لکھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلو جی اب دیکھو ذرا۔ اچھا جی، تو قولو کہتے ہیں واللہ ما صرت فقیہا، قولو امام شافعی نے فرمایا نا واللہ ما صرت فقیہا الکلام فیہ کما تقدم، کلام اس کے اندر پیش یہ گزر چکا، وہی بات امام شافعی پہلے سے ہی فقیہ تھے۔ اچھا فقاہت میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو ہے نا وروی یعنی شافعی نے قال اچھا جی، تو کہتے ہیں امام شافعی کی بات بھی آتی ہے کہ ہم عمل تو من علم محمد بن حسن وقر بعیر کتبن، کہ میں نے امام محمد بن حسن کی جو ہے نا ایک اونٹ کے برابر جو ہے نا ایک اونٹ کے سامان کے برابر جو ہے میں نے ان سے کتابیں حاصل کی ہیں۔ وقال امن الناس چالیہ فی الفقہ محمد وسلم، کہ سب سے زیادہ مجھے جس پر اعتماد ہے فقہ کے اندر وہ کس پر ہے؟ امام محمد، امن الناس علیہ فی الفقہ محمد حسن، کہ سب سے زیادہ جو مجھے وہ ہے اعتماد ہے۔ قولو ہیہاتا اسم فعل، ہیہاتا کیا اسم فعل؟ ہیہاتا بمانا باؤدا ہوتا ہے نا، اسم فعل ہے ہی باؤدا، ہی باؤدا مکانہ، کہ ان کا مکان بہت دور ہے۔ انی وانا یوسف تحتاوی، قولو فی اعلی الجین اسم لعلی الجنت، اعلی الجین یہ بتا رہے ہیں مصداق بتا رہے ہیں کہ اعلی الجین کیا ہے؟ جنت کے اعلیٰ درجوں کا مصداق، ایو فی اعلی مکان فی الجنہ، ای بھی نسبت الیہم لا مطلقاً، یعنی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو کیا مطلب یہ اعلی الجین میں نہیں تھے؟ یہ بھی اعلی الجین میں ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ امام محمد کا امام ابو حنیفہ کا درجہ کیا ہے ان سے اعلیٰ جو ہے، کہ ان الانبیاء والصحابہ، کہ انبیاء اور انبیاء ارفع درجہ قطن، اور انبیاء اور صحابہ بھی کیا ہیں وہ تو اور زیادہ اس میں سے ہیں، تو اعلیٰ الجین سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے اما دعا بنحوی، اچھا جی، اور اچھا پھر یہ جو دعا آتی ہے اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو دعا آتی ہے کیا آتی ہے؟ اجعلنی مع النبیین، کہ اے اللہ تو مجھے نبیوں کے ساتھ کر دے، فالمراد فی الاجتماع والمؤانست، اجتماع اور مؤانست انس کے اندر، ٹھیک ہے نا، لا فی الدرجات والمنزلہ، درجہ یہ نہیں ہوگا جیسے اس نے فرمایا نا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے نا، انگلیوں کو دونوں قریب کیا، ہم ایسے ہوں گے، تو کیا مطلب ہے ایک ہی جنت میں ہوں گے؟ نہیں نہیں، انس کے اندر سے اور اس میں سے، ورنہ جنتوں میں تو فرق تو ہوگا ہی ہوگا نا، جنتوں کا تو فرق تو ہوگا ہی اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ لا فی الدرجات والمنزلۃ، ومن قول تعالیٰ، ایسے اللہ تعالیٰ کو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین الی آخرہ تحتوی قول کیف، اوپر آیت نا متن کے اندر کیف استفہام انکاری بمعنی نفی، استفہام انکاری جو بتا رہے ہیں اس میں نفی، ای کیف لا یؤتی ھذا المکان الاعلی، امام حنیفہ کو یہ مکان کیسے نہ ملتا، ولہا ای لرؤیتہ، لہا سے مراد کیا ہے؟ ولہا فلم ولا کسر مشہور، تو کہتے ہیں ای لرؤیت ربی تعالی، کہ ان کے جو ہے نا اپنے رب کو دیکھنا جو ہے، فلم نام کس مشہور ہے؟ کما ذکر الحافظ النجم القیتی، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا، وہی ان امام رضی اللہ عنہ قال رأیت رب العزت فی المنام 99، کہ امام صاحب نے دیکھا 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں، فقلت فی نفسی، ٹھیک ہے نا، تو میں دل میں کہا۔ اچھا اس کے اوپر بھی آج کل نا چند لوگ کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، انس کا کیا مطلب ہے؟ انس کا معنست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کسی جگہ کے اوپر جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یار یہ تو جو ہے نا یا کیا ہے ہماری پہلے سے ہی جو ہے نا جیسے کہ اپنی اپنی جگہ معلوم ہوتی ہے، ایسے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کسی اس میں سے تو مناسبت ہوتی ہے کسی جگہ سے آپ کی۔ اچھا اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خواب میں اللہ کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، انجینئر علی مرزا وغیرہ بھی اور یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے جو ہے نا، تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی اور اس طرح کہتے ہیں کہ یہ زیارت نہیں ہو سکتی خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے،
حالانکہ وہ جو کہتے ہیں کس طرح زیارت کیسے ہوتی ہے، جو زیارت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شکل کی اس طرح کی کوئی وہ صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خاص ایک وہ ہوتا ہے، ایک جو ہوتی ہے اس میں سے، اور وہ خواب کے اندر تو ویسے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان معنست سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے درجے کے اندر ہوگا، صدیقین کے درجے سے مراد کیا ہے؟ ایک جو ہے نا مناسبت کی ایک تعلق ہونا جو ہے نا، اس میں سے جنتوں میں تو فرق ہوگا، جنتوں کا تو فرق ہوگا، لیکن آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہو جس جگہ کے اوپر مثال کے طور پہ دیکھو، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہو، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ جناب جب نئے گھر میں جب جاتے ہو کسی جگہ کے اوپر جیسے دیکھنے ہی جاتے ہو، تو آپ کہتے ہو کہ یہ جگہ مجھے بڑی مانوس مانوس لگتی ہے، مجھے جو ہے نا ایسے نہیں لگتا کہ میں کسی اجنبی جگہ کے اوپر ہوں، یا کوئی بالکل ایسے ایسے کہ اپنے ہی گھر کے اندر ہے بندہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تھی۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک وہ ہوتا ہے، اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عنصر معاونست جو یہ جو کہا جاتا ہے، دیکھو آپ جو دنیا کی بہترین جگہ پہ چلے جاؤ، اگر آپ کو وہاں پہ مناسبت نہیں ہے نا، تو آپ کا دل کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ بہترین جگہ کے اوپر بھی ہوتے ہو، کسی جگہ بہترین ہوٹل کے اندر بھی جا کے ٹھہرتے ہو، لیکن آپ کو دل نہیں لگ رہا ہوتا کسی جگہ کے اوپر جو ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی جاؤ یا کچھ بھی تو اچھا، اب اگر یہ خواب کی بات آ گئی تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ خواب میں جو زیارت ہوتی ہے وہ جو ہے نا ایک بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جی ایک ایسا ہوتا ہے کہ بس بندے کو، اچھا ہر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خوابوں میں بتاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کو ہوتی ہے اللہ کی زیارت ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اس وقت جو ہے، وہ سمجھ نہیں آتی ہے، تو یہ جو ہے نا، تو اس میں سے تو ان کا قصہ جو ہے نا 99 مرتبہ جب میں نے خواب میں دیکھا، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے دل میں کہا کہ یہ ان رائے تو تمام المیت اللہ صلی اللہ ہو کہ اگر میں نے 100ویں مرتبہ تو میں اللہ سے پوچھوں گا بما ینجو الخلائق من عذاب یوم القیامت، ٹھیک ہے، کہ مخلوق کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے گی، قال فرائت سبحانہ تعالیٰ فقل تو یا ربی عز جارک و جل ثناؤک و تقدس تقدست اسماؤک، کہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا آپ کی عزت بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی ثنا ہے، بما ینجو عباد کو یوم القیامت من عذاب، تو قسم تعالیٰ من قال بعد الغدات والعشی، اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبح اور شام کے بعد یہ دعا پڑھا کرے، کیا؟ سبحان العبد العبد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم رزقا، ٹھیک ہے نا، ولم ينسى احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نجا من عذابی، تو میرے عذاب سے کیا ہو جائے گا، جو ہے وہ بچ جائے گا اگر یہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ہوتا ہے، یہ جو ہے اس میں سے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ایک وہ ہے کہ جی اس کی صنعت کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا کہ جو ہے یہ دعا پڑھے تو اس میں سے آ گیا۔ ہم۔ زیارت کیسے ہوتی ہے؟ زیارت جو ہے نا بتایا، میں آپ کو وہ نہیں کر سکتا، خواب کوئی بتاتے ہیں لوگ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے اصل میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی آپ کوئی وہ نہیں کر سکتے کہ جی شکل یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں،
لیکن وہ چیزیں پڑھیں جو کہ ڈائریکٹلی ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جی جو اس میں سے خواب کی تو خواب میں بتایا گیا ہے نا، یہ تو خواب میں بتایا گیا ہے، جو حدیثوں میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو حدیثوں کے اندر یا جو باقی وہ بتائے گئے ہیں وظائف، ان کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی، آگے کرتے ہیں جی۔ اب آگے جی، قولو علی رجلہ الیمنی، پکا، اچھا جی کہتے ہیں کہ جی یہ آ گیا نا کہ تو کعبہ کے اندر کے ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں کو تلاش کرنا ہے ذرا، اس حدیث کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے اس کو ڈھونڈنا ہے آپ نے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کو سرچ کریں ذرا۔ سبحان القدس السماء، سبحان رافع السماء بغیر یم، سبحان من بسط الارض على ما انجم، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اور اس کا نیچے ان میں کیا دیا ہوا ہے، اس کا ان میں وہ دیا ہوا ہے، پیچھے کریں پیج تھوڑا پیچھے کریں، اس کا حاشیے میں انہوں نے کیا دیا ہے، نہیں یہ جو یہ حدیث جو وہ کہہ رہے ہیں خواب میں دیکھا، اس کا حوالہ کدھر دیا ہے؟ تحتاوی کا دیا ہے نا، تحتاوی کا دیا ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں وہ نہیں دیا ہوا، کسی حدیث وغیرہ یا کسی جگہ کا کوئی وہ نہیں دیا ہوا ہے، کسی جگہ سے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ رجلہ الیمنی، اچھا جی، تو کہتے ہیں دائیں پاؤں پہ کھڑے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں فی ان ھذا مخالف للسنہ، یہ تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ سنت کی کیا مخالفت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سنت کی مخالفت ہے، ان ھذا مخالف، کیونکہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے، حلبی ای لصحت الحدیث فی النہی عنہ، اور کیونکہ صحیح حدیث آتی ہے اس نے منع فرمایا ایک پاؤں پہ کھڑا ہونے سے جو ہے نماز میں، وہ عجاب شن بلالی، ٹھیک ہے نا، شن بلالی نے اس کا جواب دیا ہے بحملی علی التراوح، وہ کہتے ہیں یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا اپنے پاؤں کو آرام دینے کے لیے جو ہے زیادہ دیر کھڑا رہے تو پاؤں میں ورم ہو جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، تو اس طرح کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پاؤں کے اوپر تھوڑا سا زور زیادہ دیا، دوسرے پاؤں پہ تھوڑا سا وہ کم کر دیا زور جو ہے، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِن نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ، اس لیے کہ اپنے آپ کو کیا کرنا، راحت پہنچانا بھی وہ اس میں سے، وہ تفسیر تراوت ہے کہ ایت مسلی علی قدم من مرتن، ایک پاؤں پہ زور دے، والاخرى مرتن اخرى اس کے اوپر زور دے، ای ما وضع القدم، دونوں زمینوں کے اوپر ہوں، بدون رفع احداہما، پاؤں نہ اٹھائے جائے، لیکن یہ بدو قولو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات جو ہے نا بڑی وہ ہے کہ انہوں نے اوپر کیا کیا ہے، وہ وضع یسرا علی ظہرہا، کہ جو ہے نا بایاں پاؤں اٹھا کے دائیں پاؤں کی پشت پہ رکھ دیا، یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، فتح بھی وقت جو قول الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں کہ وقت جو قول الامام رضی اللہ عنہ مقصود حسن فی ذلک نفل کراتے عنہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراہت کیوں نہیں تھی کہ ان کا مقصد بہتر تھا، کما قول یکرہ یصلی رجل حاسن راسی، جیسا کہ ننگے سر پڑھنا مکروہ ہوتا ہے نماز، لیکن اگر ایک آدمی تزلل کے لیے، عاجزی کے لیے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، لیکن ذکر تزلل فلا کراہت، پھر کراہت نہیں ہوتی ہے ننگے سر نماز پڑھنا مردوں کے لیے،
آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہوئی، عاجزی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا، ننگے سر نماز پڑھنے سے۔ اصل میں یاد رکھنا یہ آج کل کا زمانہ نہیں ہے، اس سے پہلے لوگوں کا کیا ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو باہر نکلتے تھے نا تو اپنے سر کو ڈھانپ کے نکلتے تھے، یہ شرفا کی نشانی ہوتی تھی۔ اب تو زمانہ تبدیل ہو گیا کافی نا، تو شرفا جو ہے ابھی تک میرے سسر صاحب ہیں تو وہ جاگیردار آدمی ہے، تو میں نے دیکھا ان کو کئی دفعہ کہ کوئی میں آتا ہے نا، کوئی ڈیرے کے اوپر مہمان آیا یا کچھ آیا تو وہ فوراً اپنے سر پہ جو ہے، وہ دنیا دار آدمی ہے، فوراً اپنے سر پہ پگڑی باندھ کے وہ باہر نکلتے ہیں، فوراً فوراً کپڑا جو ہے نا وہ سر پہ باندھ کے، تو جی فلاں آدمی جو ہے نا ملنے کے لیے آیا ہے یا فلاں آدمی آیا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پگڑی باندھ کے جو ہے نا فوراً باہر نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہوتا تھا، اس لیے فقہا نے لکھا تھا جو بازاروں میں ننگے سر پھرے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، شرعی شہادت قبول نہ کی جائے، جو بازاروں میں ننگے سر پھرتا ہو، کیونکہ یہ کیا ہے، شرفا کی نشانی کیا تھی کہ ننگے سر نہیں پھرتے تھے جو ہے بازاروں میں۔ اب تو زمانہ تبدیل ہو گیا، اب تو لوگ جو ہیں اس میں سے آ گئے، اس لیے فقہا نے لکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ویسے ننگے سر نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ تھا، لیکن اگر ایک آدمی عاجزی کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ جو تھا اس میں کراہت نہیں تھی۔ تو ایسے ہی یہاں پہ بھی ایک پاؤں پہ جو ہے نا زور دے کے وہ کرنا، اس میں سے اگر مقصد احسن ہے تو پھر کراہت نہیں آئے گی اس میں سے۔ اچھا، اب علامہ شامی کہتے ہیں کہ ثم رأیت بعض العلماء، کتنے نے بعض علماء کی بات دیکھی، اجاب بذالک، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، فقال انما فعل ذلك مجاہدۃ لنفسه، اپنے نفس پہ مجاہدے کی وجہ سے ایسا کیا تھا، وليس يبعد ان يكون غرض مجاہدۃ النفس بذلك ممن لم يطلع من خشوع ومان لقراءته، اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خشوع میں کوئی فرق نہ آیا ہو اس سے، کوئی قرات بھی نہیں ہے۔ اچھا، قول حق کا عبادت من اضافت الصفت للموصوف، حق کا عبادت ہے کہ یہ یاد رکھو، یہ اپنے نحو وغیرہ میں پڑھا ہوگا، یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، ٹھیک ہے نا، صفت کی اضافت اصل میں کیا تھا، ای عبادت کل حق کا تلیق بھی جلالہ، ای عبادت، ٹھیک ہے نا، ایسی عبادت جو کہ کیا لائق ہے آپ کی عزت کے یا آپ کے مقام کے جو ہے، تو حق کا عبادت سے مت کہ اضافت الصفت، تو یہ جو موصوف کی طرف ہو گیا ہے، یہ بہت ہوتا ہے، بل ہی، اچھا جی، بل ہی ابھی قدر ماوسی، کہ یہ اتنی بقدر ہے جتنی اس کی وسعت میں تھی، لیکن عرف کا لا استدراکن، یہ استدراک ہے، آپ نے پڑھا لیکن نہ کس کے لیے آتا ہے، استدراک کے لیے آتا ہے، جاءنی زیدن، ٹھیک ہے نا، زید آیا، ولیکن نہ بکرن لم یجی، لیکن بکر نہیں آیا، لیکن نہ میرا پڑھا تھا نا استدراک کے، ایک چیز تھی تو شک ہوتا تھا اس کے لیے، تو لیکن عرف استدراک والا میں تو وہم ہو، کہ جو وہم ہوتا ہے کہ من ان عدم عبادت حق العبادت نشا من عدم المعرفت، کہ یاد رکھو اس سے ایک اشکال یہ ہو رہا تھا کہ جناب اگر ایک آدمی اللہ کو پہچانے گا نہیں تو حق عبادت کیسے کر سکتا ہے پھر، ان عدم عبادت ہی حق العبادت نشا من عدم المعرفت، کے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فالمراد انه عرف فو بصفات دالہ، تو کہتے ہیں لیکن یہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہچانا اللہ تعالیٰ کی صفات کا دادا کبریائی و مجدی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کی بزرگی کے اوپر، واستحقاقی دوا مشاہداتی، اور ان کا استحقاق ان کا دوا مشاہدہ تھا، وہ مراقبہ تھی، ٹھیک ہے نا، مشاہدہ اور مراقبہ، ٹھیک ہے نا، مشاہدہ کیا ہوتا ہے، جیسے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ایک کیا مشاہدہ ہے اور ایک کیا مراقبہ ہے، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کوئی اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، مراقبہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں سے ولیس المراد معرفت کن ذات و صفات، اب اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو کون پہچان سکتا ہے، کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، فإنہ من المستحیلات، وہ تو کیا محال چیزوں میں سے تحتاوی، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے جو اس کو پہچانا اس میں سے، ٹھیک ہو گئی، چلیں جی اتنا دیکھتے ہیں اس کو۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سی چیزیں جو ہوئی ہیں نا
حنفی فقہ کے اندر آئیں گی بھی، آگے بھی آ جائیں گے کہ جی اس میں سے ادھر بھی ذکر کریں گے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل کے اندر جو ہے نا بہت سی ایسی باتیں بھی کر دی گئی ہیں اپنے ہی فقہا کی اس میں سے بات کے لوگوں نے، کیونکہ امام صاحب پہ اعتراضات بہت ہوئے ہیں، اعتراضات بہت کیے گئے ہیں امام صاحب کو، جس کہتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے فضائل کے اندر بعض ایسی باتیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں، ثابت نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ امام صاحب کے بارے میں جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کہ ویسے ہی اتنا مقام اونچا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کیا ہوا تھا، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ذرا بعض کتابوں میں جو ہے نا وہ ملیں گی۔ صرف زور دیا تھا، ایک پاؤں پہ تھوڑا سا زور، دوسرے پہ وہ کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی اب اس کی تعلیل وہ کرنا کہ نہیں جی انہوں نے ایسا کیا ہے، تو ایک پاؤں پہ زیادہ زور سے اس پہ اس میں سے۔ چلیں جی پھر، اچھا جی پھر السلام علیکم۔